السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسرائیلی پائلٹس نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ ایران کے پاس اس وقت مکمل انفارمیشن آ چکی ہے کہ اسرائیلی طیارے کہاں سے اڑ رہے ہیں، کہاں سے ریفیولنگ کروا رہے ہیں، اسرائیل کا مکمل پلان کیا تھا، اسرائیل کا منصوبہ کیا تھا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی فتح ہوئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 5 کم از کم طیارے F-35 گرائے، دیگر طیاروں کو بھی گرایا۔ لیکن سب سے جو بڑی جیت تھی کہ پائلٹس کو زندہ پکڑا گیا۔ اب ان پائلٹس سے حیران کن انفارمیشن سامنے آئی ہے جو ایران کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کا تو پھر بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے، پاکستان بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ اور آج جو ایران کی جانب سے ایک انوکھا عجیب و غریب میزائل فائر کیا گیا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی، دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ کیا تھا، یہ تھا کیا۔ اس حوالے سے بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے، اور اس سے پہلے اسرائیل نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ نیا میزائل جو ہماری طرف داغا گیا ہے یہ تو عجیب و غریب ہے، اس نے تو تباہی مچا دی ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ بارود تھا اور اس کو روکنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد خبر آئی کہ اسرائیلی میڈیا از رپورٹنگ that Netanyahu has called an emergency security council meeting after the new long range missile fired by Iran۔ یعنی ایران نے ایک میزائل، کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک میزائل فائر کیا ہے، اور اس کے بعد ایمرجنسی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ نیتن یاہو نے اپنے بنکر میں بلا لی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میزائل ہے کیا۔ جو میرے سامنے انفارمیشن ہے، بتایا گیا ہے کہ اس میزائل کا نام ہے سجیل، اور یہ کوئی ایران کے پاس آخری خطرناک میزائل نہیں ہے کہ ایران نے اپنا ہائیسٹ میزائل چلا دیا۔ اس میزائل کی رینج ہے 2000 کلومیٹر، اور حیران کن طور پر اس کو لانچ کرنا انتہائی آسان ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر یہ میزائل لانچ ہو جاتا ہے، اور اس کی سپیڈ میک 9 سے زیادہ ہے۔ اور ایک جو اہم ترین انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میزائل کے اندر 1500 کلو گرام بارود تو آدھا کلو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 1500 کلو گرام بارود یہ لے کر بڑی آسانی سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر انتہائی سپیڈ کے ساتھ زگ زیگ کرتا ہوا، دھوکہ دیتا ہوا، مختلف جو میزائل انٹرسیپٹ کرنے والے سسٹم ہوتے ہیں، ریڈار سسٹم یا ڈیفنس سسٹم، یہ ان کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے نشانے کو ہٹ کر جاتا ہے۔ اب اس خطرناک میزائل کے بعد اگر دوڑیں لگی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک میزائل ہیں۔ کچھ ایران نے انفارمیشن جاری کی ہے، الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ابھی تو ایران کے پاس اس کے بعد غدیر میزائل بھی ہے، اور ایران کے پاس عماد میزائل بھی ہے، ایران کے پاس سپر میزائل بھی ہے جس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یعنی یہ آخری میزائل نہیں ہے۔ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا یہ ایرانی میزائل ہی تھا، کہیں رشیا سے تو نہیں آیا تھا، کہیں چائنا سے تو نہیں آیا تھا۔ تو اب ایران نے خود بتا دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا اپنا میزائل ہے، اور ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی خطرناک میزائل آئیں گے۔ تو اب امریکہ اور اسرائیل جو ایران کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے، اور ایمرجنسی میٹنگز بلائی جا رہی ہیں۔ پھر پائلٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پکڑے گئے ہیں، ایک خاتون پائلٹ پکڑی گئی تھیں، اور امیر موسوی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ کہتے ہیں کہ پائلٹ سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ طیارے کہاں سے اڑ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر عسکری ایئرپورٹس تباہ ہو چکے ہیں، اور پائلٹ سے بہت کچھ اس سلسلے میں معلومات ملی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پائلٹ کو اعلام کے قریب جہاز گرنے کے بعد عراقی سرحد کی جانب بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کو پائلٹ کو ابھی بھی ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، اور کہتے ہیں کہ اب تک کی معلومات بتا رہی ہے کہ دشمن کے طیارے سائپرس سے اڑتے ہیں۔ سائپرس یہ وہی سائپرس ہے جہاں پہ کل مودی پہنچا ہوا تھا۔ نریندرا مودی نے 2 دن پہلے سائپرس کا دورہ کیا، اور وہی سائپرس اب ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کم از کم ایران کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے کریڈیبل، اور پورا کا پورا پلان، یہ ساری انفارمیشن نہیں امیر موسوی کی جانب سے جاری کی گئی، ایران کی جانب سے جاری کی گئی، جو ضروری تھا وہ بتایا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی دنیا کے لیے نہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے معلومات تھیں کہ ہمارے پاس تمہارے سارے پلانز ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کن کن ٹھکانوں سے اڑ رہے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ سائپرس کے لیے بھی وارننگ ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ جو ملک بھی ہمارے خلاف استعمال ہوگا پھر وہ اپنی خیر منائے، اور تو اور جو عرب ممالک وہ جو لائن میں لگے ہوئے تھے کہ کچھ کر سکے کہ بڑا طاقتور ملک ہے، اسرائیل کو جا کر ایکسیپٹ کریں۔ اب عرب میڈیا نے کیا رپورٹ کرنا شروع کر دیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایرانی میزائل
اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے۔ عرب میڈیا نے اس کی تصدیق کی۔ ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد میزائل اور ہزاروں ڈرونز فائر کیے۔ ایرانی میزائل آئرن ڈوم سمیت کئی دفاعی نظاموں کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم میں کمزوریاں، ایران کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، ایران کے کئی میزائل ہدف پر جا لگے۔ اسرائیلی حکام کو حیران کن نتائج کا سامنا رہا۔ ایران کی حکمت عملی میں تیز رفتار اور کم اونچائی والے میزائل شامل تھے۔ اب کم اونچائی والے میزائلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، ان کو روکا نہیں جا سکتا، تو عرب میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے۔ اچھا، ڈرونز اور میزائلوں کے مشترکہ حملے سے اسرائیلی دفاعی نظام دفاع نہیں کر سکے، یعنی میزائل بھی اور ڈرونز بھی۔ اب وہ کس کو روکے؟ ڈرونز کو روکے یا میزائلوں کو روکے؟ لہٰذا انگیج ہو گیا مکمل طور پر ان کا ڈیفنس سسٹم۔ اس وجہ سے عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر سابق برطانوی سفیر ڈالٹن، ان کی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جب پورا یورپ لگا ہوا ہے کہ ایران یا تو ہتھیار ڈال دے یا سرنڈر کر دے یا پھر وہ میز پر آ جائے۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ایران بس کر دے، ٹیبل پر آ جائے۔ بندہ پوچھے، ایران نے تو حملہ نہیں کیا جو ایران بس کر دے، ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے۔ حملہ جنہوں نے کیا ہے ذرا ان کو پکڑیں۔ تو اب سابق برطانوی سفیر رچرڈ ڈالٹن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے مطالبے پر ایران کا رد عمل حیران کن نہیں ہے، یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا، اور کیا کرتے؟ کیا ان کے سامنے لیٹ جاتے؟ ایران کا جواب وہی ہے جو کسی دفاع کرنے والے ملک کا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی لیٹ جائے اپنی مرضی سے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی مودی بن جائے، ٹرمپ کی ایک کال پہ ڈھیر ہو جائے، ورنہ تو جو غیرت مند ممالک ہوتے ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ان کا یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایران کو بقا اور سویلین تنصیبات پر حملے کا سامنا ہے۔ تہران میں شدید غصہ ہے۔ ایران میں صرف حکومت کے حامی نہیں، عوام بھی غصے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ جو آیت اللہ علی خامنائی کے حامی ہیں وہی عوام غصے میں ہیں، عام عوام بھی غصے میں ہیں۔ امریکہ کی غیر متوقع پالیسی اب پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ جو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ بس اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر اب باقاعدہ پاسداران انقلاب نے بھی وہ جو سجیل میزائل جس کی میں نے شروع میں آپ کو انفارمیشن دی، اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ کس طرح کا میزائل تھا۔ کہتے ہیں میزائل اسرائیل پر میزائل حملے جاری رہیں گے۔ 12ویں مرحلے میں طویل فاصلے تک مارک کرنے والے سجیل میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ قابض صہیونی ریاست ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانے پر ہے۔ ہم نے صہیونیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسرائیل پر میزائل حملے مربوط، مسلسل اور شدید ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ تعداد بڑھتی جائے گی، رفتار بڑھتی جائے گی، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ سرپرائزز، ابھی تو میٹنگ بلائی ہے نا، ابھی بہت کچھ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے نہیں شروع کیا، جیسے اسرائیل نے جو سب سے آخر میں حملہ کرنا تھا، وہ بڑا حملہ وہ پہلے کر دیا، لیکن ہم نے نیچے سے شروع کیا، پہلے چھوٹے میزائل، چھوٹے ڈرونز، اب خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا نہیں ہے، ابھی ابتدا ہے۔ بہرحال جو اس وقت ان میزائلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایون خواجہ آصف، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، پاکستانی وزیر دفاع۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ ایک طرف تو آرمی چیف کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو چکی ہے، جس پر میں نے ایک پورا ویلاگ پچھلا کیا ہے۔ دوسری طرف ملک پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ اگر کوئی جارحیت ہوئی یا کوئی ہماری ایئر سپیس استعمال ہوئی یا یہاں پر کوئی میزائل آیا تو پھر ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں گے، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔